Lux Hum Women Leaders Awards 2020 presents The Path to Excellence of Bushra Ansari. Brilliant actor, sensitive writer, and a mimic par excellence, Bushra Ansari is a woman of many paths. Beginning her career with a children's program, Kaliyan, Miss Bushra rose to fame with her inimitable characters in TV's humorous shows like Aangan Teda, Showtime and 50-50, and later graduated to her iconic roles like Bilquis Kaur, Sheeda and Saima Chaudhary. Truly unforgettable are her effortless parodies of the country's leading singers. A recipient of the President's Award for Pride of Performance, Miss Bushra as an actor has gone beyond excellence. She has made full practice of her iconic legacy by associating herself with several charities. These include the Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital, the Citizens Foundation, Indus Hospital and the Behbood Trust. Lux Hum Women Leaders Award acknowledges the efforts of Bushra Ansari for the entertainment sector as well as her charitable works. बुशरा का मतलब है कि सब कुछ मैंने लोगों को ट्यून कर लिया पिछले 40 इयर्स में. अब वो उनको पता चल गया कि ये औरत कभी कुछ करेगी कभी कुछ करेगी. Tell us, how was it like growing up in your house? What was the environment? हमारे घर में आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर तो था ही था. हाँ, ये ज़रूर है कि हमें उस तरह से ग्रूमिंग नहीं मिल सकी. वो हालात ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे वालिद हालांकि बहुत शौकीन थे म्यूज़िक के और उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था. सिर्फ वही जो एक रिवायत होती है कि नहीं बस बेटियों की शादियाँ और फिर वो जो अपने घर जाके करें जो करना है, पढ़ाइयाँ करें शादियाँ करें. लेकिन माहौल में बहुत रंग थे, बहुत प्योरिटी थी और फिर कितना अच्छा माहौल मिलने का मैं समझती हूँ. मुझे उस वक्त शायद एहसास नहीं था. इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हमारे घर आते थे. हमारे अब्बा के मिलने वाले ही वो होते थे, हफीज़ जालंधरी, फराज साहब और फिर हमीद अख्तर साहब जो सबा के वालिद हैं. हम बचपन के फ्रेंड्स हैं. फिर इब्न इंशा, मुमताज़, मुफ्ती, तो ये लोग अराउंड ऐसे थे. उनको हम चचा वच्चा ही कहते थे, किसी को अंकल किसी को चचा. जैसे मेरे बच्चों के घर में, मेरे घर में जावेद, बहरोज, शफ़ी, रुबीना, सबा, समीना, हमारी ये लौट आती है ना. तो मेरे अब्बा के घर में तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स आते थे. तो हमें नहीं पता था उस वक्त कितने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वहाँ बातें जो हो रही होती थी वो हमें सुनने की आदत थी. तो मुझे लगा कि एक अच्छी बात हमें ये डेवलप हुई. चाहे वो यही था कि बड़ों के सामने बोलना नहीं है, हम सुनने के बहुत आदी हो गए. उसके साथ साथ मेरे वालिद को म्यूज़िक का बहुत शौक़ था और फिर उनको फ़िल्म उन्होंने बनाई और फिल्म में बड़े क्लासिकल म्यूज़िक था. बहुत पक्का म्यूज़िक सुनते थे. सो घर में अच्छा म्यूज़िक सुना जाता था. तो वो म्यूज़िक के भी अच्छा कान ट्यून हो गया. और लिटरेचर से उस हवाले से मैं तो खैर अपने आप को क्लेम नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी हमारे घर में 4000 किताबें थीं उसमें से कुछ 400 तो मैंने भी पढ़ी ली थी क्योंकि घर में थी पढ़ी हुई. तो वो ना समझी ही थी जैसी भी थी, लेकिन एक माहौल में आपके इर्द गिर्द इतनी रिचनेस थी कि उससे फिर हमने कुछ ना कुछ अपना दाल दलिया कर ही लिया. What and who inspired Bushra Ansari to step in the entertainment industry? मुझे लगता था मुझे तो गाना आता है, मैं तो गा ही लूँगी. हाँ, इजाज़त नहीं थी. तो फिर बच्चों के प्रोग्राम में जाने की इजाज़त थी. सिर्फ इतने बजे आओ. ड्रामे में काम करने की इजाज़त नहीं थी. थोड़ा सा उस वक्त माहौल कंजर्वेटिव भी था और लाहौर में ज़रा थोड़ा और था. तो वालिद ने कहा कि नहीं बस गाना गा लो, और वो भी बच्चों के प्रोग्राम में, रात को देर में नहीं आना. इसी तरह बस बच्चों के प्रोग्राम से स्टार्ट किया लाहौर से. लाहौर टेलीविज़न से मैं तो फ़्रॉक और जुराबें और पोनियाँ बना के गई थी उस वक्त 10 साल की उम्र में. फिर बीच में सिलसिला कुछ देर रुका तो ज़ाहिर है ज़रा बड़ी हुई तो मेरी ददियाल ने कहा कि बस अब नहीं भेजना टीवी पे, मतलब बुरा समझते थे. फिर मेरे वालिद को पता था कि हम सबको म्यूज़िक का शौक़ है. हम चारों बहनें और हमारा भाई सब सुरीले हैं, मतलब सीखा नहीं है लेकिन बेसिक सुर अल्लाह ने दिया था. तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा बहुत दिल चाहता है तुम चुपके से रेडियो पे गा लिया करो, किसी को पता नहीं चलेगा. और रेडियो दिन में हो जाता था. मैं रेडियो पे जाके बैठ जाती थी. बड़े बड़े जो उस्ताद थे, मानत अली खान, उनके भाई फ़तेह अली खान, उनके पास बैठ के जो वो राग रागनी बता रहे होते तो रट्टा मार लेती थी. तो उसको मैं ये तो नहीं कहती कि मैंने सीखा है, लेकिन मैंने सुना बहुत अच्छा है. How did you manage work and family together? बाकायदा जो काम किया वो शादी के बाद किया, क्योंकि हस्बैंड भी सेम फील्ड में थे और उनको कोई इशू नहीं था. और फिर टुगेदर वी बिकेम अ गुड टीम. हमने फिर ड्रामे भी किए. फिर मुझे तो मेरे फादर बहुत प्राउड थे, मतलब वो इसके ख़िलाफ़ नहीं थे, लेकिन हमें उन्होंने शादी से पहले ना तो कुछ सीखने दिया ना कहीं जाने दिया.
حالانکہ اس کے ساتھ بھی بڑی ذمہ داریاں تھیں, گود میں بچی اٹھائی ہوئی تھی, پھر ساتھ کھانا بھی پکانا تھا, پھر بچی کو بھی دیکھنا تھا, پھر ایک اور بچی آ گئی, تو وہ ساتھ ساتھ لے کے پھر میں کراچی آ گئی اسلام آباد سے نا, تو یہاں پہ اپرچونیٹیز بھی تھیں, لیکن پھر ساتھ ساتھ دونوں چیزیں گھر کے کام بھی اور یہ بھی لے کے چلتی رہی. What was the environment like when you started acting? جو میوزک شو کرتا تھا وہ مجھے بلاتا تھا. سلطانہ کے علاوہ مرغوب صاحب تھے, امیر امام, وہ جو میں نے حمیرہ چنّا کے ساتھ میں نے سہیل رانا کے گانے گائے, مطلب بڑے ہو کے بھی, اور نیاز احمد صاحب کی کمپوزیشن. تو مجھے لگتا تھا کہ جو بھی کراچی ٹی وی پہ میوزک کا پروگرام ہوگا تو مجھے تو بلاتے ہی تھے. وہ ایک کانفیڈنس سب نے دیا تھا مجھے, اتنا انکریجنگ اور اتنا پیار والا رویہ تھا. پھر ایکٹنگ میں بھی ایسے تھا. قاضی واجد صاحب تھے, وہ بات چیت کرنا بھی سکھاتے تھے, ایسے نہیں ایسے بولو, اب یوں نہیں کرنا, اب یوں کر لینا. پھر محمود بھائی تھے, طلعت کے ساتھ کام کیا, طلعت حسین صاحب کے ساتھ, تو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی. لوگ بھی تو دیکھیں کتنے اچھے اچھے ملے, اور سب نے اتنا پیار اور اتنا انکریجمنٹ دیا کہ واہ 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 بشرا, واہ واہ بشرا, واہ واہ بشرا, ایسے کرتے کرتے انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا. Which iconic character made you Bushra Ansari? دیکھیں, سب کہتے ہیں نا آپ کا بیسٹ کب تھا, تو ہر 5-10 سال میں ایک بیسٹ بدل جاتا ہے آپ کی سینسیبلٹی کے حساب سے. جب آپ شروع میں کام کر رہے ہوتے تو مجھے لگا کہ بجلی کیا میں نے, تو پتہ نہیں, میں نے تو دنیا ہی فتح کر لی, توپ چلا لی. اچھا بھائی, پھر اس کے بعد بھی کچھ اور کام آیا, پھر وہ سلمہ آغا وغیرہ ہوا, میمکری کی, تو لگا کہ بس اب تو میں نے تباہی کر دی ہے, میں تو پتہ نہیں کہاں ہی پہنچ گئی. نہیں, اللہ میاں کو پتہ ہوتا ہے آگے آگے کیا آنے والا ہے. پھر اسی طرح میرے انور صاحب کے لکھے ہوئے بہت سے کیریکٹرز تھے. آنگن ٹیڑھا میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد پھر میں نے اور جو کیریکٹرز, سائمہ چودھری کا کیریکٹر ہو گیا, اڈاری کا کیریکٹر ہو گیا, یا اس سے پہلے بلکیس کور ہو گیا. تو وہ کیریکٹرز بنانے کا اور کرنے کا ایک چسکا پڑ گیا, عادت پڑ گئی, اپنے آپ کو کیسے ٹرانسفارمیشن میں لے جانا ہے, اس کیریکٹر کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے, وہ ایک نا یہ ایک مزہ آنے لگا. تو ہر 10 سال 5 سال کے بعد اپنا بیسٹ ایک اور اس سے پچھلے والے سے بہتر آ جاتا ہے. سو مجھے نہیں پتا, کیا پتا اس کے بعد کچھ اور بھی بیسٹ آنا ہو. Which skill of yours was not identified for a long time and you had to make people believe it? آواز امی سے انہیریٹ کی ہے, شوق اور ہارڈ ورک جو ہے وہ والد سے ملا ہوگا. انٹلیکٹ اگر میں نیلم کا دیکھوں تو وہ بھی والد سے ملا ہوگا. پھپھی بھی لکھا رہی تھی, ان کی بھی 8-9 کتابیں تھیں. دادا شاعری کرتے تھے فارسی کی, تو وہ کچھ چیزیں ادھر ادھر سے آپ کے جینز میں بھی آتی ہیں. تو ہم کافی, ہمارا کہنا چاہیے ہمارے پاس کافی مال تھا جو نہ ایکسپوز ہوتا تو پتہ ہی نہ چلتا. بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر ٹیلنٹڈ لوگ بیچارے وہ سامنے بھی آ جاتے ہیں, نہیں آ سکتے تو وہ ساری عمر ان کا ٹیلنٹ دب جاتا ہے. تو مجھے لگا کہ جو بھی مجھے کرنے کو ملا میں نے اس کو شوق سے کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کی جو آس پاس کے لوگ تھے, دوست تھے یا جو سینئرز تھے, ان کا انکریجمنٹ تھا. اور سب سے بڑی بات اللہ کی بڑی مہربانی تھی. Who did you like working with the most in the industry? انور صاحب کے ساتھ جو میں نے جتنا کام کیا اس کا ایک بڑا ایک کلاسی فنس ہے اس کے اندر. اور مجھے لگتا ہے کہ میں وہی ٹائپ کی کامیڈی کر سکتی تھی. میں شاید وہ سٹ کامز نہیں کر سکی, وہ جو جس پہ لافٹر آ رہے ہوتے. میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. ہاں, سنگل پلیز میں کرتی تھی, کبھی عید کا خود بھی لکھ لیتی تھی, کافی 50 قریب میں نے لکھے بھی. سلطانہ نے ڈائریکٹ کیا, سائرہ نے ڈائریکٹ کیا, اقبال انصاری نے بھی ڈائریکٹ کیا, تو وہ میں نے خود کر لیا. لیکن جو ٹائپ کی کامیڈی مجھے سوٹ کرتی تھی یا جو مجھے اچھی لگتی تھی وہ انور صاحب کے ٹائپ کی. اور اس میں بھی بڑی سیکھنے کی چیزیں تھیں. ان کا جو ایک سیٹائر اورینٹڈ ہیومر تھا وہ ان کی ناولٹی تھی. تو میں اور معین اس میں بڑے ایڈجسٹ ہو جاتے تھے. بلکہ معین مذاق میں کبھی کبھی کہہ دیتا کہ بڑاؤ اگر ہم نہ ہوتے تو تمہارا لکھا ہوا کون کرتا. تو وہ کہتے تھے اگر میں نہ ہوتا تو تم دونوں کیا کرتے. What do you have to say about the initiative of Hum Women Leaders Award? اکنالجمنٹ تو جب بھی ملے, جتنی بھی ملے, آنر ملے, ہمیشہ اچھا لگتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سلطانہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا نیا سوچتی ہیں, خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے. اور جب بھی کچھ سوچتی ہیں تو سب سے الگ ہی ہوتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ آئی واز فیلنگ ویری لکی ٹو بی پارٹ آف دیٹ بنچ جس میں اتنی ہائیلی کوالیفائڈ, اتنی ہائیلی ایجوکیٹڈ, اتنی ٹیلنٹڈ, اتنی ہنرمند خواتین تھیں اور اتنی فائٹر تھیں. میں اس سے خدیجہ سے بہت امپریسڈ ہوں جس نے اتنی چھریوں کے حملے ہوئے اور اس کے بعد اس نے پڑھائی کی اور اس نے پھر لڑا اپنے لیے. تو اسی طرح وہ جو کوئٹہ میں ہے جو لائر جو ان کے کیسز, تو کتنی لڑکیوں کو کتنی ہمت کی. ہم نے تو کیا, ہم تو سامنے آ جاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے ان کی طرح بہادری سے جیا جتنی بہادری سے وہ لڑکیاں جو ہیں انہوں نے زندگی جی ہے. تو ملیحہ لودھی ہیں یا شمشاد اختر ہیں, یہ سب لوگ
بہت سارے لوگ ہیں میں جن کا نام شاید نہیں لے سکوں گی, تو مجھے بہت فخر محسوس ہوا کہ میں ان کے ساتھ کھڑی. Celebrating the spirits of these remarkable women.